Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all. Welcome to Yasmin's audio novels. And this is me, यास्मीन फारूक। आज जो मैं नॉवल आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो है उम्मे गफूर का बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉमेडी और बड़े मज़े का नॉवल है, जिसमें एक दादी हैं और जिनको बहुत ज़्यादा शौक है कि वो जाएं दुबई, और दादी और जो पूरी फैमिली में जो चपकलिश है वो बहुत ही मज़ेदार किस्म की है, बहुत ही कॉमेडी किस्म की है, बहुत ही अच्छा सिटायर है। उम्मे गफूर के नॉवल से न जाए मादन, इस दर्द की दवा और शक्करपारे और भी बड़े मज़े के उम्मे गफूर के नॉवेल्स मेरे चैनल पे पहले ही पड़े हुए हैं। और उम्मे गफूर की मैं एक लिस्ट भी फिर बहुत जल्द क्रिएट कर दूंगी जिसमें तमाम के तमाम नॉवेल्स उम्मे गफूर के होंगे। अपनी रिक्वेस्ट को कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना तो बिल्कुल नहीं मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके अपना ढेर सारा प्यार हमारे लिए ज़रूर सेंड कीजिएगा, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो क्या होता है कि जो हमें और ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है कि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा क्वालिटी वाइज नॉवल लेके आए। तो चलते हैं आज के नॉवल की जानिब और उसके पार्ट नंबर 1 की जानिब। नमक पारे। इस नॉवल को तहरीर किया है उम्मे तैफूर ने। छन छन छनाक जोरदार आवाज के साथ स्टील का ग्लास कमरे से उछालकर बाहर सहन में फेंका गया था। 7 अफरादे खाना के लिए खुसूसी पैकेज के तहत नादिर कलमात भी जारी हो रहे थे, जिन्हें सब कान दबाए नजरअंदाज कर रहे थे, क्योंकि कोई एक भी अजरा हमदर्दी दादी के सामने आने की कोशिश करता तो अगला हदफ उसकी पसलियां होती। दादी पे ये जलाली कैफियत अगले कई दिन तक तारी रहने का इम्कान था, क्योंकि उनका मुतालबा पूरा होने के इम्कान वाज़े नहीं थे। उनका बस चलता मरियम को दरिया बुर्द कर देती, मगर किसी भी कीमत पर दुबई ना जाने देती। कई दिन से चलती सर्द जंग में हिद्दत पैदा हो गई थी। हालांकि सबको उम्मीद थी कि 2 दिन में दादी भूल जाएंगी, मगर वो भी अपनी हटकी पक्की निकली। ऐसी जिद बांध रखी थी कि खाना पीना हराम किए हुए थी। उम्र का तकाजा, ऊपर से 100 बीमारियां जान को लगी हुई थी। ऐसे में रिस्क से बेर बांधे हुए थी। औलाद अलग परेशान थी। बेटे समझा समझा कर थक गए, बेटियां भी चली आती, घुटने पे हाथ धर के माँ को जिद छोड़ देने का कहती, फिर जरा सा दबा के हिलाशीरी भी दे जाती। अरे अम्मा, ऐसी भी क्या खुदगर्जी, चलें, अगर आप इतना जिद कर रही हैं तो ये कल के बच्चे ही ढल जाएं। ऐसी भी क्या तोता चश्मी, आखिर आपने ही तो पाल पोस के काबिल किया है ना कि आज दुबई बैठे ऐश कर रहे हैं। जुम्मा जुम्मा 4 दिन की आई हुई बीवियां ले जा सकते हैं, तो जिस दादी ने बचपन से जवानी तक चूजों की तरह परों में लिए रखा, उसे ले जाते मरोड़ उठते हैं। बताओ भला। चलो जी, किस्सा खत्म। जरा जज्बात ठंडे होने लगते 2-4 ऐसी ही तीलियों से भाभड़ की तरह भड़ सुलगने लगे। दादी खड़खड़ाते सीने में दोबारा से जोश महसूस करती और बेटियों के जाने के बाद फिर किसी स्टील के बर्तन की शामत आती, जो भरपूर आवाज के साथ सहन में लौटिया लेता साकत हो जाता, और दादी की आवाज पूरी घन गरज के साथ सारे में गूंजती। मैं देखती हूँ समी और मरियम कैसे अकेले दुबई जाते हैं, मुझे लिए बगैर। जुमला अफराद बेचारगी से स्टील के बर्तन को देखते सर पकड़कर बैठे रहते। हद ही हो गई भाभी, भला बताओ, अपने ही पोती और पोते से जिद बांध ली अम्मा ने। 4 दिन नहीं रह गए जिंदगी के और उन्हें दुबई देखने का शौक चराया है। मैं तो कहती हूँ ये सब बेटियों का सिखाया पढ़ाया है। शुरू से ही नन्ही बाजी और मुन्नी बाजी को मेरे साथ बैर रहा है। अब वही कुढ़न मेरी बच्ची की खुशियों के आड़े आ रही है। नल के नीचे पटक पटक के बर्तन धोती शाजिया बानों का बस चलता तो अम्मा जी को भी चाय की प्याली बना के धो डालती। आजकल उन्हें अपनी सास फांस की तरह चुभती थी। मरियम की कुमलाही सूरत देख के गुस्सा मजीद 2 चंद हो जाता। इकलौती बेटी थी, 2 भाइयों की इकलौती बहन।
اس کی تکلیف کیسے گوارا کرتی۔ ایک اور نازک شیشے کی پیالی سنک میں پھینکے جانے پر عقب میں بیٹھی ماجدہ بیگم نے قدرے تیکھی نگاہ سے دیورانی کو گھورا۔ پالک کے پتے توڑتے ان کے ہاتھ ذرا دیر کو تھمے اور جتاتے لہجے میں گویا ہوئیں، ذرا حوصلے سے دو میری بہن، ان برتنوں میں 6 کپ اور 12 پلیٹیں میری ہیں، کوئی ٹوٹ گیا تو مانو زخم میرے دل پہ آئے گا۔ اس چھچورے انداز پر شازیہ بانو نے پلٹ کر چلچلاتی نظر جیٹھانی پر ڈالی اور لاپرواہی سے بولی، تو ایسا ہے نا بھابھی کہ آپ ہی سارے برتن دھو لیجئے، میرے تو ہاتھوں میں سوراخ ہے، پھسل پھسل جاتا ہے سب کچھ۔ ان کا نل بند کرنے کی نیت سے بڑھتا ہاتھ دیکھ کر ماجدہ بیگم یکدم بوکھلائیں۔ اب بھلا اتنی سردی میں کون پانی میں ہاتھ ڈالتا؟ لہجہ میٹھا کیا اور نگاہ کڑوی اور بولی، ارے نہیں رے پگلی، ناراض کاہے کو ہوتی ہے؟ بھلا برتن تم سے زیادہ قیمتی ہیں، ایک آدھ چیز غرق ہو بھی گئی تو کیا؟ تمہارے تو ہاتھوں میں سوراخ ہے نا، میرے ہاتھوں کو مانو گریس لگی ہے، برتن ریشم کی مانند ہاتھ سے پھسلتا ہے، قسم لے لو۔ اس تجبیہ پر شازیہ بانو نے تلخ و طنزیہ نگاہ جیٹھانی پر ڈالی اور سر جھٹک کر دوبارہ برتن پٹکنے لگیں۔ ماجدہ بیگم نے دیورانی کا منہ پھولا دیکھا تو دل جوئی کی خاطر بولی، کہتی تو تم ٹھیک ہو، یہ اماں جی کو بھی اس بڈھے ویلے نویلے چولے چڑھے ہیں، ورنہ بھلا بتاؤ ساری عمر نظام آباد سے باہر نہیں نکلی اور کہتی ہیں دبئی جانا ہے۔ باتھ روم تو اپنے آپ جایا نہیں جاتا اور دبئی تو جیسے دیوار پار ہے، بوڑھے منہ محاسے۔ ماجدہ بیگم نے خوب دل کی بھڑاس نکالی تھی، شازیہ بانو کو گویا شہ مل گئی۔ نل بند کرتی فوراً دوپٹے کے پلو سے ہاتھ پہنچتی قریب ہی پیڑھی گھسیٹ کر آن بیٹھی، آواز کو قدرے دباتے ہوئے بولی، اب دیکھیں نا بھابھی، کتنی مشکل سے سمی وہاں سیٹ ہوا ہے، اس اسٹوڈیو فلیٹ میں رہتا ہے، ایک کمرہ اور اسی میں ایک کونے پر بیڈ تو دوسرے میں 2 کاؤنٹر جوڑ کر کچن کے نام پر 4 برتن رکھ لیے ہیں، اسی کمرے کے تیسرے کونے میں کم بختوں نے سمی کو 2 دیواریں کھڑی کر کے فلش اور ٹنکی لگا دی ہے کہ لو ادھر ہی اسی کمرے میں پکاؤ بھی اور اسی کمرے میں آہو۔ شازیہ بانو نے اسٹوڈیو فلیٹ کا المناک نقشہ کھینچ کر آخر میں کراہیت سے ناک سکوڑ کر اس پر دوپٹے کا پلو بھی دھر لیا۔ دیکھا دیکھی ماجدہ بیگم کے تاثرات بھی کچھ ایسے ہی ہو گئے۔ شازیہ بانو دوپٹے کے گولے کے پیچھے سے ہی بولی، اب آپ خود ہی بتائیں بھابھی، اس کمرے میں 2 میاں بیوی رہیں گے یا اماں جی، جنہیں ساری رات جاگنا اور سارا دن سونا مرغوب ہے، اوپر سے مریم میری پھر سے دوسرے جی سے ہے اور ایک بچی کی ذمہ داری پہلے ہی سر پر ہے۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتی کہ اماں جی پہ کیسے بند باندھوں۔ وسیم صاحب سے کہوں تو وہ بے بسی سے کاندھے اچکا کے چلتے بنتے ہیں کہ اماں ہیں، کیسے روکوں اور میں کروں تو کیا کروں۔ شازیہ بانو نے دونوں ہاتھوں پر سر گرا لیا، وہ واقعی بے حد اکتائی اور تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ ماجدہ بیگم نے پورے اہمناک سے پالک کاٹتے ہوئے ایک آچٹتی نگاہ دیورانی پر ڈالی اور دوبارہ کام میں لگ گئی۔ وہ بھلا کیا جواب دیتی، ان کی تو تکلیف ہی نرالی تھی۔ ساری عمر میاں نے باہر گزاری، تڑلے منتیں کرتے عمر گزر گئی کہ مجھے بھی بلا لیں، میں نے آپ کے پاس آنا ہے، پر نا جی، آخرکار میاں جی ہی پاس آ گئے، ہوائی جہاز میں بیٹھنے کی حسرت ہی رہ گئی۔ پہلے پہل مریم کے جانے کا معلوم ہوا تو دل کو قلق سا لاحق ہوا، بھلا بتاؤ 4 دن شادی کو نہیں ہوئے اور میاں کو جدائی کاٹنے لگی، حالانکہ ان 4 دنوں کا حساب یہ تھا کہ مریم کی گود میں 10 ماہ کی انایا اور کوکھ میں اگلے کی آبیاری تھی، جبکہ ماجدہ بیگم کا اپنا داماد بھی ملک سے باہر تھا۔ بیٹی کے بچے جوان ہو چلے تھے مگر باہر نہیں جا سکی تھی۔ ایسے میں مریم کا جانا دل میں انی کی طرح گڑا جا رہا تھا کہ اس غم کو اگلے بم نے اڑا کر رکھ دیا۔ اماں جی ایٹ گئیں کہ وہ بھی دبئی جائیں گی پوتے کے پاس، چاہے کچھ بھی ہو جائے، مریم جائے نہ جائے پر انہیں نہ روکا جائے۔ ماجدہ بیگم تو جیسے جلتے انگاروں پر دھری گئی۔ ایسا ہونے سے بھلا تو مریم کا جانا تھا، جب انہوں نے ہوائی جہاز کو اندر سے نہیں دیکھا تو بھلا اماں جی کو کیا حق پہنچتا تھا کہ وہ اس عمر میں آ کر جہاز کے جھولے لیتی۔ سو اس فیصلے کی مخالفت میں وہ بھی دیورانی کو بھرپور کمک پہنچاتے میں پیش تھیں۔ مریم جاتی نہ جاتی ان کی بلا سے، مگر یہ 80 سالہ مائی چلی جاتی تو دکھ و اندوا کی سب بلائیں ماجدہ بیگم کی جان کو آ چمٹتی۔ کمرے میں گمبھیر خاموشی تھی، صرف سانسوں کے زیر و بم کی آوازیں تو کبھی ننھی انایا کے ہلکے ہلکے سے خراٹوں کی آواز ابھرتی اور مادم ہو جاتی،
बेड क्राउन से टेक लगाए बैठी मरियम की बारीक लापीनी उंगलियां अनाया के रेशमी बालों में सरसरा रही थीं। निगाहें सामने दीवार पर गड़ी थीं और सोचे ना जाने कहाँ उड़ती फिर रही थी। किधर खोई हुई हो, कोई बात ही करो। कब से यूं ही दीवार को घूरे जा रही हो, जैसे उसमें से कोई दीवार फाड़ के बाहर आ जाएगा। बेड पर दराज हाथ में मोबाइल थामे समी ने छेड़ने वाले अंदाज में मरियम को टोका और हंस दिया। वो एकदम चौंक के सपाट नजरों से समी के चेहरे को देखने लगी। गो के समी उसके नजरों का मफहूम बखूबी समझता था, मगर फिर भी चिढ़कर उठ बैठा, मोबाइल को बेड पर पटका और बोला, इस तरह करने से क्या हम तीनों में से किसी एक का भी इरादा बदल जाएगा? तीनों यानी तुम, मैं और दादी। तुम चाहती हो कि हर हाल में मेरे साथ जाओ और दादी किसी न किसी तरह बीच से निकल जाएं। दादी चाहती हैं तुम जाओ ना जाओ, वो लाजमी जाएं। और मैं चाहता हूं तुम दोनों को ले जाऊं, मगर फिल वक्त ये मुमकिन नहीं है। अव्वल तो वहां मेरे फ्लैट की नौयत ऐसी है कि 3 अफराद नहीं समा सकते, वरना तुम्हें और मुझे एक ही कमरे में अजनबियों की तरह रहना पड़ेगा। दादी के होते हुए हमें दूर से ही एक दूसरे को साथ सलाम झाड़ना पड़ा करेंगे। दूसरा ये कि मेरी जेब अभी इतना खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकती। दादी की दवाएं, तुम और अनाया के अखराजात, साथ ही ये अगला सिलसिला। उसने एक निगाह मरियम के वजूद पर डाली। वो कसमसा कर रह गई। समी शरारत से मुस्कुरा दिया और फिर रसान से बोला, देखो मरियम। उसने थोड़ा सा आगे खिसक के मरियम का हाथ थामा। मैं ये जानता हूं कि दादी को वहां ले जाना सरासर बेवकूफ़ी है। वो कितनी ही जिद कर लें, मगर मैं उनको नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि मैं उन्हें हरगिज संभाल नहीं सकता। मैं वहां सारा दिन ड्यूटी पर रहता हूँ, घर बैठकर दादी की दवा और खाने पीने का ख्याल कैसे रखूंगा? इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी यहीं रहो दादी के पास। उन्हें चैन पड़ा रहेगा, और वो कह भी तो यही रही हैं कि अगर मैं ना गई तो मरियम को भी नहीं जाने दूंगी। तो फिर ठीक है ना, तुम भी यहीं रहो। किस्सा खत्म। उसने सुकून से हाथ झाड़े और तकिए से कमर टेक कर बैठ गया। मरियम जामिद तासुरात के साथ ठस्सी बैठी थी। कितने आराम से कह दिया कि तुम भी यहीं रहो। किस्सा खत्म। क्या ये सब एक किस्सा है? 4 हुर्फों में सिमटी हाइको। तो वो पल में जैसे भस्म हुई थी। सुलगते लहजे में बोली, मेरी जिंदगी कोई किस्सा नहीं है समी, कि कोई चटखारे लेकर हाथ झाड़ दे। ऐसा गहरा तंज। समी लेटे से दोबारा उठ बैठा। माथे पर बल पड़े और भवें सुकड़कर बाहम आन मिली। 3 साल हो गए हैं ना हमारी शादी को, और ये 3 साल मैंने आपके बगैर आपके किए गए वादों के सहारे ही तो गुजारे हैं। वो वादे जो आप मुझसे शादी से पहले और बाद में वक्तन फवक्तन करते रहे, मगर एक भी ईफा ना कर सके। आपको लगता है कि मैं यहाँ आपके बगैर मजे और सुकून से हूँ, जबकि मैं जानती हूँ कि मेरा पल पल कैसे कांटों पर घिसटता है। कोई वजह भी तो हो मेरे पास आपसे दूर रहने के लिए। किस लिए और किसके लिए? ना मेरी सास ना ससुर, नंदे अपने अपने घरों में आबाद। जेठ साहब शादी की दूसरे माह ही बीवी को लेकर दुबई रवाना हो गए। आखिर मुझे यहाँ किस लिए रख छोड़ा हुआ है आपने? मुझ पर उन जिम्मेदारियों का बार क्यों डाल रहे हैं जो मेरे लिए हैं ही नहीं? वो हाँप उठी। उसकी हालत ऐसी थी कि जरा सी मुशक्कत से सांस दोखनी की तरह चलने लगता। समी शदीद गुस्से में यकदम उसका बाजू दबोचते हुए बोला, क्यों? दादी कुछ नहीं लगती तुम्हारी? दादी लगती है ना, सास नहीं, माँ नहीं, कि जिनकी खिदमत करना मेरा ही फर्ज अव्वलीन हो। वो भी ऐसी सूरत में जबकि वो अपने 2 बेटों बहुओं और उनकी आल औलाद के हमरा पूरे ठाठ से रहती हूँ। जवाब में वो भी इतने ही गुस्से से बोली थी। उसका बाजू अभी भी समी के मजबूत हाथ के शिकंजे में था। कितनी खुदगर्ज हो तुम। मैं सोचता था कि तुम्हारे चेहरे की तरह तुम्हारा दिल भी खूबसूरत होगा, मगर। उसने तासुफ से सर झटका। कान खोलकर सुन लो, दादी तुम्हारी ना सही, लेकिन मेरी माँ भी हैं और बाप भी। अगर वो खुशदिली से तुम्हें मेरे साथ रवाना करती हैं तो ठीक, बसूरत दीगर तुम यहीं रहोगी तब तक जब तक दादी हयात है। और अगर मेरे साथ ज्यादा जिद की तो यकीन मानो मैं सच में सिर्फ उन्हें अपने साथ दुबई ले जाऊंगा, और तुम जानती हो कि मैं ऐसा कर गुजरूंगा। एक झटके से उसका बाजू छोड़ता वो तनफ्फुर से उसे देखता करवट लेकर लेट गया। मरियम हक्का बक्का उसकी पुश्त देखती रह गई। उसने एक नजर बेयकीनी से अपने बाजू को देखा, जिस पर दबोचे जाने की जलन अभी तक महसूस हो रही थी। आंख में उमट उमट के आती नमी छपक के आस्तीन उलट कर बाजू की सुर्खी देखी।
اسی پل یادداشت کے پنے پہ تحریر ایک سنہری منظر نگاہوں کے سامنے لہرا کر کچھ دیر کے لیے اسے ہر اذیت سے غافل کر گیا۔ ماجدہ تائی کے بڑے بیٹے کی شادی تھی۔ اس نے سیکنڈ ایئر کے امتحان دیے تھے۔ ایک تو ذہنی فراغت، دوسرے گھر میں شادی کی تقریب۔ وہ تتلی بنی اڑتی پھرتی تھی، ہر کام میں پیش پیش، ہر تیاری میں حصے داری۔ چہرے پر گلال سا چھایا رہتا، نئی نئی امنگوں اور ترنگوں پر ڈولتی کمینی کا روپ لیے جوانی جیسے انوکھے راگ چھیڑتی تھی۔ سمی ان دنوں باہر جانے کے لیے پر تول رہا تھا، حالانکہ دادی اس حق میں نہیں تھیں، کیونکہ سمی سے بڑا فہد پہلے ہی دبئی سیٹ ہو چکا تھا، اور دادی کو بھلا ان دونوں بھائیوں کے بغیر کب کچھ سوچتا تھا۔ ایک تو چلا گیا، دوسرا بھی چلا جاتا تو ان کی سانسیں کیسے چلتی۔ آج کل سمی دادی کو راضی کرنے میں ہی جتا تھا، اور وہ مان کے نہ دے رہی تھی۔ طیب بھائی کے سسرال والے رسمن دن ڈالنے آئے تو اس دن بھی دادی سے تکرار ہو گئی۔ جلتا بھنتا چھت پر جا بیٹھا۔ دوپہر سے شام کر دی، مہمان نیچے آ چکے تھے، اور سمی صاحب ساری دنیا سے ناراض چھت پر پڑی ٹوٹی چارپائی پر لیٹے غم بنا رہے تھے۔ 2 دفعہ تو ماجدہ تائی نے بچوں کو ہی بھیج کر نیچے بلوایا، مگر سمی ڈھیٹ بنا پڑا رہا۔ طیب بھائی تو ابھی سے دولہا بنے بیٹھے تھے، اور گھر کے بزرگ مرد مہمانوں کے پاس تھے۔ ایسے میں کسی سیانے لڑکے کی بھی ہمہ وقت ضرورت تھی، اور سمی بے حد چست اور چالاک تھا۔ ایسے موقع پر ہر چیز بڑی مہارت سے ہینڈل کرتا تھا، تو اب جو اس کے نام کی پکار پڑ رہی تھی تو بے جانا تھی۔ تنگ آ کر ماجدہ تائی نے مریم کو بھیجا تھا اسے چھت سے بلانے کے لیے۔ وہ بھی لپک جھپک سارا دن کام نمٹاتی رہی تھی، اب بڑی فرصت سے بیٹھی طیب بھائی کی سالی کے ساتھ گپے مار رہی تھی۔ ہاتھ میں سبز چائے کا کپ تھا۔ ماجدہ تائی کے کہنے پر وہ چائے کا کپ ڈھک کر چھت کو جاتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ پیروں میں خوبصورت ہیل والے سینڈل تھے، جن کی ٹک ٹک سے اوندھے لیٹے سمی کے کان کھڑے ہوئے۔ وہ کوف سے اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ اب کے کوئی بچہ اسے بلانے نہیں آیا، اور جو آیا ہے وہ اسے لیے بغیر نہیں جائے گا۔ وہ غصے میں تنتناتا ہوا سیڑھیوں کی طرف آیا۔ آخری اسٹیپ پر کھڑی مریم اسے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اس کے تیور دیکھتے ہوئے اس نے سائڈ پر ہو کر فوراً اسے راستہ دیا، اور ٹھیک اسی پل اس کا نازک اور نفیس جالی دار دوپٹہ اس کی ہیل کے نیچے آیا تھا۔ دوپٹہ پھنس گیا اور پاؤں رپٹ گیا۔ وہ لڑکھڑا کر بری طرح گرنے کو تھی جب ایک جھٹکے سے سمی نے اس کا بازو تھاما تھا۔ سسکاری کی تیز آواز مریم کے نیم واں ہونٹوں سے خارج ہوئی تھی۔ وہ گرنے سے تو بچ گئی تھی، مگر سمی کی پکڑ سے اس کے بازو کی گداز جلد بری طرح رگڑی گئی تھی۔ آنکھیں میچے تکلیف برداشت کرتی مریم سمی کے دل کو ایک نئے درد سے روشناس کروا گئی۔ چند پل وہ یوں ہی یکٹک اسے تکتا رہا، اور پھر اس کی تکلیف کا احساس جیسے اسے بےکل کر گیا۔ اس نے سر جھٹک کر اس کا بازو ٹٹول کر زخم دیکھنے کی کوشش کی، لیکن کسی غیر معمولی احساس کے تحت مریم نے فوراً بازو اس کے ہاتھ کی گرفت سے نکالا۔ کوئی بات نہیں سمی بھائی، ایسا بھی کچھ نہیں ہو گیا، ابھی جلن ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہی وہ تیزی سے واپس مڑی اور سیڑھیاں اترتی چلی گئی، مگر اس کے کانوں نے سمی کے منہ سے نکلنے والا فقرہ ضرور سنا تھا۔ یہ تو ٹھیک ہو جائے گی، مگر اس دل کی جلن کا کیا کروں؟ مریم کا چہرہ یکدم لال انار ہوا تھا، مگر اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ ایک میٹھا سا احساس دل میں لیے وہ اس دن جیسے سب سے چھپتی پھر رہی تھی، خاص طور پر سمی سے، جس کی نگاہوں کے تیور یکسر تبدیل ہو گئے تھے۔ اس دن کے بعد سے سمی نے دن رات ایک ہی رٹ لگا کر دادی کو راضی کیا کہ اور دبئی جا کر دم لیا۔ جاتے سمے صرف 2 پل کے لیے اس کے قریب ٹھہرا، اسے امید کی تتلی تھماتے ہوئے سرگوشی کی، میں نہیں چاہتا کہ آنے والے کل میں تمہیں کانٹے بھی چبھیں، تمہاری چھوٹی سی تکلیف بھی اب مجھے گوارا نہ ہوگی، اسی لیے آج جا رہا ہوں، تمہارے لیے ایک خوبصورت کل لے کر آؤں گا۔ اور مریم نے اس سرگوشی کے تمام خوشنما رنگ اعتبار کی صورت دل پر ضبط کیے۔ جاتے جاتے سمی نے پلٹ کر ایک نگاہ اس پر ڈالی تو بے اختیار مریم کا ہاتھ اس بازو پر ٹھہر گیا جدھر اب تک اس کے ہاتھ کا لمس تازہ تھا۔ انایا کے رونے کی آواز نے سارا فسود توڑ دیا۔ وہ خوش رنگ خواب دیکھتی یکدم حقیقت کی تلخی جھیلنے حال میں آ پہنچی۔ کتنی جلدی بدل گیا تھا سب کچھ۔ یہ وہی سمی تھا جو اسے اذیت میں دیکھ کر خود زیادہ بے قرار ہو جاتا تھا، اور آج کتنی بے حسی سے رخ موڑ کر لیٹ گیا تھا۔
بلکہ اب تو کمرے میں اس کے ہلکے ہلکے خراٹے بھی گونج رہے تھے۔ اپنے تمام عہد و پیما بھلائے وہ اسے تنہائی کی بھٹی میں جھلسنے کے لیے چھوڑ کر جانے کو پل تول رہا تھا، بلا وجہ اور بلا جواز۔ اس نے ڈبڈبائی نگاہوں سے اپنے مجروح بازو کو دیکھا اور پھر سمی کی پشت کو تکتے دو بے بس آنسو پلکوں سے ٹوٹ کر اس کے آرزوں پر بکھر گئے۔ جاتی سردیوں کی دھوپ سارے میں پھیلی تھی۔ صحن کے بائیں جانب بنی کیاریوں میں وسیم صاحب گوڈی کر رہے تھے۔ ایک جانب شازیہ بانو سلائی مشین رکھے اماں جی کی قمیصوں کے ٹانکے تروپے لگانے میں مصروف تھیں۔ صبح ہی انہوں نے پورا ڈھیر پرانی قمیصوں کا شازیہ بانو کے آگے ڈھیر کیا تھا اور بھویں اچکاتے ہوئے بولی تھیں، یہ ذرا ان قمیصوں کی حالت تو سدھار دے شازی، سوچ رہی ہوں کہ سبھی دبئی لے جاؤں اور تھوڑی بھٹنگ بھی کر دے آج کل کے حساب سے۔ اماں جی کی بھٹنگ کی تو یہ بھٹنگ ہو جانی ہے۔ شازیہ بانو چٹکی میں ایک قمیص کو تھامتے ہوئے نخوت سے بولی، اور آپ کو بھلا کیا کرنا ہے فٹنگ کروا کے؟ مینا کماری لگنے سے تو رہیں آپ۔ دل کی جلن زبان پر آ رہی تھی کیونکہ یہ سارے جتن دبئی جانے کے تھے۔ اماں جی اپنا کوئی بھی کپڑا ذرا کم ہی کر دیتی، اماں جی اپنا کوئی بھی کپڑا ذرا کم ہی دیتی دلاتی تھی۔ سالہ سال چلتے تھے، حتیٰ کہ گھس گھس کے چھس جاتے، نئے بھی سلواتی رہتی مگر اسٹاک کیے جاتی۔ اب انہیں گھسے پٹے کپڑوں کو شازیہ بانو بھلا کیا سلائی کرتی؟ اتنے باریک ہو چکے تھے کہ قابل مرمت نہیں بلکہ قابل مذمت بن گئے تھے، مگر وہ بھی اماں جی تھیں، اپنی منوا کے دم لیتی تھیں۔ کپڑے وہیں پٹک کے بولی، تیرے سارے جلاپے سمجھتی ہوں میں، تو جب سے بیاہ کے آئی ہے مجھ سے سڑتی ہے۔ ساری دنیا کہتی تھی مجھے، اقبال بی بی تو اپنی نوح کی سس کم اور ننن زیادہ لگتی ہے۔ ایسی جوان دکھتی تھی میں کہ میرے آگے تیرا رنگ روپ پھیکا پڑ گیا تھا۔ اماں جی کے فخریہ لہجے نے شازیہ بانو کو آگ کی لپیٹوں میں لپیٹ دیا تھا۔ وہ سلگ کر بولی، اماں جی، لوگ آپ کی منہ زور جوانی کو دیکھ کر نہیں بلکہ آپ کی حرکتیں دیکھ کر کہتے تھے۔ جس طرح آپ نئی نویلی لائی بہو کے ساتھ پہننے اوڑھنے میں مقابلے بازی کیا کرتی تھیں، ایسی کرتوتیں کپٹی نندوں کی ہوا کرتی ہیں۔ زیادہ بک نہ کر، اب خاموشی سے سارے کپڑے صحیح کر کے دے دے، ورنہ دبئی سے تیرے لیے کک نہیں بھیجوں گی۔ اماں جی نیم باز آنکھوں سے شازیہ بانو کو تاڑتی دھمکاتی ہوئی بولی۔ آج کل ایسی ہی بے تکی خماری چڑھی ہوئی تھی انہیں، جو رہ رہ کر دونوں بہوؤں کا کلیجہ جلائے رکھتی تھی۔ فارغ ہو کر شازیہ بانو اچاٹ جی کے ساتھ مشین لے کر بیٹھ گئیں۔ چہرے کے بگڑے زاویے خراب موڈ کا پتہ دیتے تھے۔ وسیم صاحب بھی کن اکھیوں سے کئی بار دیکھ چکے تھے مگر ٹھنڈی سانس بھرنے کے علاوہ لاچار تھے۔ اماں جی چپلیں گھسیٹتی وہیں چلی آئیں، ایک طائرہ نہ نظر سارے میں ڈالی اور وسیم صاحب کے پاس آ کر کھڑی ہو گئیں۔ صاف ستھرے کپڑے پہنے، عطر لگائے، وہ پوری تیاری میں تھیں۔ وسیم صاحب نے حیرت سے ماں کو دیکھا اور سنجیدگی سے پوچھ بیٹھے، کدھر چلی ہیں اماں جی؟ پاس کے لیے مہورت بنوانے۔ اماں جی نے گردن اکڑا کر جواب دیا، پاس یعنی پاسپورٹ، اور یہ شوشہ آپ کے آگے کس نے چھوڑا اماں جی؟ وسیم صاحب نے رسان سے پوچھا۔ یہ اپنی ننی کے چھوٹے نے مجھے کہا کہ دبئی جانے کے لیے پاس بنوانا پڑتا ہے، پھر بولا آپ فکر نہ کریں میں ہی آپ کو لے چلوں گا، ابھی کچھ دیر میں آتا ہی ہوگا۔ اماں جی گھٹنوں کا درد چھپاتی نزاکت سے وہیں کرسی پر ٹک گئیں۔ آوازیں سن کر ماجدہ بیگم بھی اپنے پورشن سے ادھر ہی چلی آئیں۔ شازیہ بانو کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا یہ سب کچھ، بس نہیں چلتا تھا کہ اماں جی کو کہاں غائب کروا دیں۔ دانت پیستے ایک جھٹکے سے دھاگا توڑا اور بلبلا کر بولی، مورت کو تصویر کہنا تو آپ کو آج تک نہ آیا اور چلی ہیں دبئی کی خاک چھاننے۔ اماں جی اگر آپ کو وہاں کچھ ہو گیا تو کیسے منگوائیں گے ادھر سے؟ اتنا بچہ کوئی بھی نہ تھا کہ شازیہ بانو کا اشارہ نہ سمجھتا۔ ماجدہ بیگم نے حیرت اور رشک سے دیوانی کو دیکھا، لیکن وسیم صاحب کو بیوی کی بات ذرا نہ بھائی۔ کچھ بھی تھا، وہ ان کی ماں تھیں، انہیں سچ میں ان کی فکر تھی۔ خفا لہجے میں شازیہ بانو سے بولے، تم اپنا منہ بند نہیں رکھ سکتی؟ تمہیں اس قدر تکلیف ہے کہ اب تمہارے دل کی کھولن ابل ابل کر تمہاری زبان سے باہر آنے لگی ہے۔ ذرا سوچ سمجھ کے بولو، ورنہ مت ہی بولو، یہی اچھا ہوگا۔ شازیہ بانو تیش سے سیاہ پڑتا چہرہ پھیر کر سلائی مشین پر جھک گئیں۔ ماجدہ بیگم مسکراہٹ چھپانے کی غرض سے صحن میں نظریں گھمائے جا رہی تھیں، جبکہ اماں جی کا اطمینان قابل تحسین تھا۔ بیٹے کو بہلاتے ہوئے بولی، ارے وسیم پتر، کیوں فکر کرتے ہو تم لوگ؟ میں اگر ادھر مر مرا بھی گئی، میرا ڈبہ تابوت ادھر نہ منگوانا بلکہ
میں وصیت کر جاؤں گی کہ جب میری بہو شازیہ مرے تو اسے میرے پاس دبئی لا کر دفنانا. قسمیں ہم دونوں کا ہی دل لگا رہے گا. ماجدہ بیگم کے حلق سے کہکا تو نکلا ہی تھا. وسیم صاحب بھی ہنسی روک نہ پائے. اماں جی سے کم از کم ایسے جواب کی توقع نہیں تھی. شازیہ بانو نے پلٹ کر کچا چبا جانے والی نظروں سے ساس کو دیکھا. اس سے پہلے کہ وہ جوابی کاروائی کرتی گیٹ کے باہر گاڑی کا ہارن ہوا. اماں جی 80 کی اسپیڈ سے کھڑی ہوئی اور خاص شازیہ بانو کی نظروں میں نظریں ڈال کر بولی, آ گیا میرے ننی کا چھوٹا, تم لوگوں سے شام میں ملتی ہوں.